بلوچستان کا ساحلی شہر گوادر ملک کے مستقبل کا تجارتی ہب، صوبے کا سرمائی دارالخلافہ اور 3 اطراف میں پانی ہونے کے باوجود بھی یہاں رہنے والے پیاسے ہیں۔ ساحل کے ساتھ آباد یہ شہر سلطنت عمانی سے لے کر آج تک تنگی آب کا شکار رہا ہے۔ گوادر میں آب نوشی کی پہلی اسکیم اس وقت کے وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں مکمل ہوئی، جس کے تحت گوادر اور گرد و نواح کے لیے دریائے دشت کے کنارے سائجی کے مقام پر ٹیوب ویل لگائے گئے اور تقریباً 60 کلومیٹر لمبی پائپ لائن کے ذریعے ان کنوؤں سے شہر کو پانی کی فراہمی کا انتظام کیا گیا۔ آنکاڑا کور ڈیم کی تعمیر شہید بے نظیر بھٹو کی دوسری دور حکومت میں ہوئی، جو گوادر شہر اور گرد و نواح کی اس وقت کی 50,000 نفوس پر مشتمل آبادی کی پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس ڈیم کی تعمیر اس وقت کے دور حکومت کی جانب سے گوادر کے عوام کے لیے ایک گرہ قدر تحفہ سے کم نہ تھی۔ لوگوں کو جو پانی دیا جا رہا ہے انتہائی مضر صحت ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس عوامی حوالے سے، عوامی شکایت کے حوالے سے دست اور کیک کی شکایتیں بھی اور الٹی کی شکایتیں بھی مختلف ادوار میں آتے رہتے ہیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پانی بالکل ناقص صورتحال ہے، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بڑے ڈیمز ہیں وہاں سے ایک اسکیم ہوتا، وہاں سے یہاں کے شہریوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ گوادر ایک میگا سٹی ہے اور بننے جا رہا ہے، اور اس وقت صوبائی حکومت نے ان کو سرمائی دارالحکومت بھی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا شہر بننے جا رہا ہے، یہ شہر پانی کے بغیر بننا اس کا میرے خیال میں صرف ایک خیال ہی ہوگا۔ اس وقت آنکاڑا ڈیم کی جو سچویشن ہے، جو حالات ہے، جو لوگوں کو جو پانی مہیا کر رہا ہے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بس یہی آخری میں جو مٹی جو بچے ہیں وہ لوگوں کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ڈیم سے یومیہ 16 لاکھ گیلن پانی مہیا کیا جا رہا ہے، جبکہ ضرورت 35 لاکھ گیلن پانی کی ہے، جو آنے والے دنوں میں پانی کا ایک بڑا بحران پیدا کر سکتی ہے۔ ماہرین صحت کے نزدیک شہریوں کو سپلائی ہونے والا پانی مضر صحت ہے۔ شہری احتیاطی تدابیر کے ساتھ پانی استعمال کریں۔ جو ہمیں سپلائی ہو رہا ہے وہ اس وقت پینے کے لائق نہیں ہے، چونکہ وہ بہت ہی زیادہ پولیوٹیڈ واٹر ہے، اور پانی میں جو ہے ہمارے پاس کچرا بہت زیادہ اس وقت آ رہا ہے، مٹی بہت زیادہ آ رہا ہے، اس میں ایلیمنٹس موجود ہیں، کچھ ایسی معدنیات ہیں جو ہمارے لیے بچوں کی گروتھ یا ان کے دماغ پہ گروتھ پہ اثرات کر رہی ہے۔ اور اس کی مین وجہ ہمارے گوادر میں اس وقت ڈائریا ہمارے پاس گوادر میں پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے، بچوں میں کالرا پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے، جیارڈیسس ہے، جیسے یہ پیٹ کی مختلف بیماریاں ہیں جن کے میں نے نام لیے، یہ بچوں میں یہاں بہت ہی زیادہ عام ہیں اور پانی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ضلع گوادر میں 5 ڈیسالینیشن پلانٹس تعمیر کرنے کے لیے اب تک 1.5 ارب روپے سے زیادہ خرچ کیے جا چکے ہیں، جبکہ اب تک ان پلانٹ سے گوادر، جیونی، پسنی، سربندر اور کپر کو 1 گلاس پانی بھی فراہم نہیں کیا جا سکا۔ کسی سنگین صورتحال کو نمٹنے کے لیے سر دست کچھ پلانز بنائے گئے کہ اگر ان 1.5 مہینوں میں کوئی بارش نہیں ہوتی ہے تو پھر جو ڈیڈ لیول سے نیچے کا پانی ہے اس کو پمپ کر کے پائپوں میں لوگوں کو سپلائی کیا جائے گا۔ ابھی حال ہی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں سی ایم صاحب تشریف لائے تھے، تو اس میٹنگ میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ ہمارے پاس ایک پرائیویٹ ڈیسیلینیشن پلانٹ بھی لگا ہوا ہے گولڈن پام والوں کا، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ وہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ میں ان سے بات چیت کر کے ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کو پانی سپلائی کرنے کا کوئی طریقہ کار کر لوں، کوئی ڈیل ان کے ساتھ کر لوں، جس میں اگر ان کو کوئی پیسے بھی چاہیے ہوں گے تو وہ بھی گورنمنٹ پے کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرانی ڈیم کی تعمیر کا بنیادی مقصد زرعی اراضی کو زیر کاشت لانے کے ساتھ ساتھ گوادر میگا سٹی اور گوادر پورٹ کی
پانی کی ضروریات کو پورا کرنا بھی مقصود تھا، اور اس کے لیے میرانی ڈیم سے گوادر کے لیے ایک پائپ لائن بچھانے کے لیے PC1 بھی تیار کی جا چکی ہے، جس کی لاگت 6 ارب روپے بتائی جاتی ہے۔ گوادر میں دوبارہ واٹر کرائسس اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس وقت گوادر میں پانی کی شدت سے لوگوں کو ضرورت ہے، اور اس وقت بھی گوادر کے لوگوں کو تقریباً ہفتے میں کوئی 1-2 دفعہ پبلک ہیلتھ کی طرف سے، محکمہ PHE کی طرف سے پانی مہیا کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے لوگ بڑے تکلیف میں ہیں، اور ہماری پچھلے مہینے CM نے گوادر کا وزٹ کیا تھا، تو اس حوالے سے اسپیشلی گوادر کے پانی کے ایشو پر ڈسکشن ہوئی۔ اس وقت گوادر میں 3-4 سورسز ہیں جنہیں یوٹیلائز کرنے کے بعد گوادر میں پانی کا ایشو سالو ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ ڈیمز بنانے چاہیے، کیونکہ جب تک پانی کے سورس نہیں ہوں گے تو پانی تو ہم کہیں سے گورنمنٹ مہیا نہیں کر سکتی۔ تو اس حوالے سے ابھی 2-3 پروجیکٹس ہیں، ان پہ کام ہو رہا ہے جو موجودہ دور حکومت میں شروع ہوئے ہیں۔ ان میں ایک تو سوٹ ڈیم ہے جو کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا، لیکن لوگوں نے بند کر دیا تھا، وہاں کے لوگوں کے کچھ شکایتیں تھیں، تو اس حوالے سے اعتراضات تھے، تو وہ ہم نے سالو کر دیے ہیں، اور ہم نے اس ڈیم پہ کام شروع کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اگلے سال، اس سال کے آخر یا اگلے سال کی شروع تک اس ڈیم کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ اور جیسی وہ ڈیم سوٹ ڈیم کے نام سے گوادر سے کوئی 60 کلومیٹر پہ ہے، تو اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 15 سالوں تک گوادر کو کسی اور سورس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ موجودہ حکومت کلانچ میں 491 ملین روپے کی لاگت سے سواٹ ڈیم اور 3 ارب روپے کی لاگت سے پسنے کے قریب شادی کور ڈیم کی تعمیر کے منصوبوں کی تکمیل کر رہی ہے۔ اس وقت صوبائی حکومت کی جانب سے کلانچ میں 11 کروڑ روپے کی لاگت سے بیلاٹ ڈیم اور کنیرو ڈیم تعمیر کی گئی ہیں، جس سے علاقے کے 50 چھوٹے اور بڑے گاؤں کو پائپ لائن کے ذریعے پانی فراہمی کے منصوبے پر کام جاری ہے، جس پر 10 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت کے تحت ہنگامی بنیادوں پر گولڈن فارم اور فش ہاربر کے واٹر ڈیسالینیشن پلانٹ سے روزانہ 3 لاکھ گیلن پانی حاصل کر کے شہر کو فراہم کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت صورتحال کی سنگینی کو ہر سطح پر فوری طور پر محسوس کرے، اور سب سے بڑھ کر پانی کی فراہمی کے فوری اور دوررس اقدامات پر عمل درآمد کا آغاز انکاڑا ڈیم کے مکمل خشک ہونے کا انتظار کیے بغیر کیا جائے، تاکہ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں پانی کا مسئلہ دائمی طور پر حل ہو سکے۔